اور وہ جو ایک حدیث گڑی گئی نا، ہاں جی، میں نے وہ ٹی وی پر کہا تھا نا، آج تک اس کا جواب نہیں بن پا، نہ قیامت تک دے سکتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ایک تفضیلی پیر جس کا نام سید زید حسین بخاری ہے، اس کا ایک کلپ سنا تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک فرمان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ من گھڑت ہے، اس کی حقیقت نہیں، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ٹی وی پر آ کر چیلنج کیا لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہ دے سکا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ قیامت تک اس تفضیلی پیر سے اس کا جواب نہ بن پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی حدیث کو من گھڑت کہنے کے لیے کم از کم اسے چاہیے تھا کہ کوئی حوالہ پیش کرتا کہ کس محدث نے اس حدیث کو وہ من گھڑت کہا ہے۔ حالانکہ ضعیف حدیث کی 26 قسمیں ہیں، ان میں سے ادنا قسم منکر حدیث ہے، لیکن اس کو بھی من گھڑت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کے اس حدیث مبارکہ پر کچھ اعتراضات تھے جو مولا علی کا فرمان ہے، تو اس میں سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ذکر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم بن جہل جو ہیں، یہ فرمانے لگے کہ سمعت علیہ، میں نے مولا علی کو سنا، یقول لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ بھی فضیلت نہ دے ابو بکر صدیق پر اور عمر فاروق پر، اگر کسی نے ایسا کیا جلدتہ حد المفتری تو میں اس کو جھوٹے کی حد لگاؤں گا۔ تو وہ تفضیلی پیر کہنے لگا کہ یہ آپ کا عقیدہ جو ہے یہ صرف افضلیت مولا علی کے بارے میں ہی ہے کہ ان کو کوئی افضل سمجھے گا تو پھر اس کو مولا علی حد لگائیں گے، یا کسی اور کے لحاظ سے بھی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے فتنے کا ہمیں علم عطا کیا اور خبر دی کہ میرے بعد یہ فتنہ پیدا ہوگا۔ تو شیخین پر جو فضیلت کسی کو دی جا سکتی تھی، جو فتنہ پیدا ہونے والا تھا، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے ہی تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مستدرک امام حاکم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم میں دو چیزیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک یہ کہ یہودی ان سے بغض رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی ماں پر انہوں نے بہتان لگا دیا، اور دوسرا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر لے گئے جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی ان کو ابن اللہ کہنے لگے۔ تو اس طرح کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگ محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کچھ نفرت میں آگے بڑھ گئے کہ ان کی والدہ پر انہوں نے بہتان لگا دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی جھلک ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ خارجی جو ہیں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھیں گے، اور رافضی جو ہیں
یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حد درجہ تک بڑھا دیں گے۔ تو اس لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی، یہ میرے پاس ناج البلاغہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 212 ہے اور خطبہ نمبر 126 ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا سیہلک فی صنفان، فرمایا میری وجہ سے دو قسم کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا محب مفرطن، فرمایا ایک بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا، اور فرمایا یہ محبت کا دعویٰ جو ہے یہ کہاں تک اسے لے جائے گا؟ فرمایا یذہب بالحب الی غیر الحق، مولا کائنات فرمانے لگے اس کا محبت کا یہ دعویٰ اسے حق سے دور لے جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا مبغض مفرط، دوسرا وہ بندہ جو مجھ سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہے، فرمایا یذہب بالبغض الی غیر الحق، فرمایا اس کا بغض بھی جو ہے وہ حق سے اسے دور لے جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، فرمایا خیر الناس فی حالا النعمۃ الاوسط، فرمایا میرے بارے میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کا درمیانہ نقطہ نظر ہے۔ تو اس لیے جو فتنہ بعد میں آنے والا تھا، یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام لے کر حضرت مولا کائنات نے اس کو، کیونکہ سرکار نے یہ خبر دے دی تھی، تو مولا کائنات نے اس کا پہلے تدارک کر دیا۔ فرمایا جو مجھے ابو بکر صدیق عمر فاروق پر فضیلت دے گا میں اسے حد مفتری لگاؤں گا۔ اس طرح یہ اس تفضیلی پیر نے یہ کہا کہ دیکھو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے بیٹے نے بھی افضل کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ حدیث مولا کائنات کا یہ فرمان حقیقت ہے تو پھر جب بیٹے نے مولا کائنات کو فضیلت دی تو ان کو بھی حد لگنی چاہیے۔ حالانکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کسی بیٹے نے بھی مولا کائنات کو فضیلت نہیں دی دوسروں پر، بلکہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ یہ حدیث نمبر ہے 3671 بخاری شریف کے اندر، اس میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لابی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ تو یہاں حضرت محمد بن حنفیہ جو بیٹے ہیں مولا کائنات کے، وہ افضل کہہ نہیں رہے بلکہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی پاک کے بعد سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا، ثم من، پھر انہوں نے کہا کہ پھر کون ہے؟ قال عمر، تو فرماتے ہیں کہ پھر حضرت مولا کائنات نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ آپ افضل ہیں، تو ان کو پھر یہ حد مفتری کیوں نہ لگائی گئی؟ تو حضرت مولا کائنات کے بیٹے نے پوچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو افضل سمجھتا ہوں۔ اب انہوں نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا کہ لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلتہ حد المفتری۔ اب شاہ صاحب کا علم تو اتنا ہی ہے کہ وہ حد مفتری کہہ رہے ہیں شراب کی حد کو، حالانکہ حد مفتری شراب کی حد نہیں ہوتی۔ حد مفتری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ یہ ہے حد مفتری۔ فرمایا جو کسی پاک باز عورت پر بہتان لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے،
ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو اللہ فرماتا ہے فاجلدوہم 80 جلدہ، فرمایا پس تم ان کو مارو 80 کوڑے۔ یہ حد مفتری ہے، یعنی کسی پر جھوٹ بولنا، جو کام اس نے کیا نہیں، یعنی زنا انہوں نے کیا نہیں اور کہنے والوں نے کہا کہ زنا کر دیا ہے، اب یہ جھوٹ تھا، تو اب اس جھوٹ بولنے والے پر قرآن کہتا ہے 80 کوڑے ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے مجھے فضیلت دی، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فضیلت دو، جس نے فضیلت دی میں اس کو حد مفتری لگاؤں گا، یعنی افطرا جھوٹ بولنے والوں کی جو حد ہے وہ لگاؤں گا۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ بنو امیہ کا دور تھا، یا صحابہ میں سے یا کسی نے بھی کوڑے نہیں لگائے، تو یہ کوڑوں کی بات مولا علی نے دوسروں کے اعتبار سے کی نہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کی حد یہ ہے، فرمایا کہ جو یہ کہے گا میں اسے یہ سزا دوں گا، یعنی خود مولا علی تک یہ بات صرف تھی، آگے انہوں نے باقاعدہ اس کا یہ نہیں کہا کہ جو بھی میرے بعد بھی کرے تو تم اس کو لگا دینا، فرمایا الا جلدتہ، میں اسے لگاؤں گا حد المفتری، مفتری کی حد لگاؤں گا۔ تو یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان اس لحاظ سے بھی بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ من گھڑت ہے، پھر کہا اس کی سند نہیں، پھر خود یہ کہا کہ علل دارا قطنی میں اس کی سند بھی ہے، یعنی خود دیکھو ان کے کلام میں کتنا تعرض ہے۔ حالانکہ یہ بات سننے دارا قطنی یا علل دارا قطنی میں نہیں، یہ بات جو ہے دارا قطنی کے جو مصنف ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 335 یا 36 ہجری کے اندر، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہے 241 ہجری کے اندر۔ تو امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ سند کے ساتھ یہ فضائل صحابہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو دارا قطنی سے 100 سال پہلے فوت ہو جانے والے محدث اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمت اللہ تعالی نے الاعتقاد کے اندر بھی سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب ان کا یہ کہنا کہ اس کی سند نہیں، ان کی خود بے علمی کی دلیل ہے، اور پھر ان کے کلام کے اندر تعرض، اور پھر یہ 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب ان کی تیسری جو تھی اس حدیث پر جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 80 سندیں ہیں، حالانکہ وہ کہنے لگے ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے اور مکتوباتوں میں بھی لکھا ہے۔ یہ مکتوباتوں سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ مکتوبات مجدد الفسانی ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی یہ ولی کامل ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ مجدد پاک آپ نے لکھا، یہ نہیں لکھا کہ اس حدیث کی 80 سندیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شیخین کی اپنے اوپر فضیلت بیان کی، اس کے 80 سے زیادہ راوی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ افضلیت حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت امیر نیز بحکم افضلیت حضرات شیخین نمودہ است، کہ حضرت مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کی فضیلت اپنے اوپر دیکھتے تھے، یعنی ان سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے افضل ہے۔ تو اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں امام ذہبی کہ از اکابر محدثین است، کہ حضرت امام ذہبی جو بہت بڑے محدث ہیں
وہ کہتے ہیں کہ این نقل را از حضرت امیر زیادہ از اشتاد نفر روایت کرداند کہ جو فضیلت ابو بکر صدیق، فضیلت عمر فاروق مولا علی پر ہے، اس کے 80 سے زیادہ راوی ہیں۔ یہ مطلق یعنی کہ جو فضیلت ہے مولا کائنات پر شیخین کی، اس کے بارے میں حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ ان کے 80 راوی ہیں۔ یہاں تک کہ مجدد صاحب نے فرمایا عبد الرزاق کہ از اکابر شیعہ است، کہ عبد الرزاق جو ہے یہ شیعوں کا بہت بڑا امام ہے۔ یہاں تک اس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ میں مولا علی سے ابو بکر صدیق عمر فاروق کو افضل سمجھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ مولا علی نے اپنے اوپر حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کو فضیلت دی، اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں افضل مولا علی ہیں تو کہتا ہے کفا بہی وزرن، میرے لیے یہ کافی ہے گناہ۔ تو کہنے لگا ان احبہ ثم اخالفہ، کہ ایک طرف تو مولا علی کی محبت کا دعویٰ کروں کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اور پھر مخالفت بھی کروں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کو اپنے سے افضل سمجھے، اور میں کہوں کہ نہیں افضل مولا علی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو یہ 80 راویوں والی بات ہے، یہ مجدد پاک نے اپنی مکتوبات شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ مطلق فضیلت کے لیے مجدد پاک نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنے لگے نہیں کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں ایسی حدیث، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ صرف مولا علی کے بارے میں نہیں، صرف انہوں نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ تو حضرت فاروق اعظم نے بھی فرمایا۔ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 473 ہے۔ اس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لا اسمع بأحد فضلنی علی ابی بکر، فرمایا میں کسی کو نہ سنوں کہ مجھے فضیلت دے رہا ہے ابو بکر صدیق پر۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا جلتہ 40، تو فرمایا میں اسے 40 کوڑے ماروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جس کے اعتبار سے کسی کے اندر کوئی شبہ تھا کہ یہ فضیلت کے بعد میں لوگ ان کی فضیلت مان سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ نے اوپر بیان کی، حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت حضرت عمر فاروق نے بھی بیان کی، حضرت مولا کائنات نے بھی اس حدیث کے اندر بیان کی، اس کے علاوہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کی۔ تو صحابہ اور تابعین سے لے کر آج تک اہل سنت کی یہ نشانی ہے۔ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی نبراس کے اندر جو شرح عقائد ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مسئلہ افضلیت ابو بکر صدیق جو ہے یہ اہل سنت کی نشانی ہے، یعنی ابو بکر صدیق کو افضل سمجھنا سب صحابہ سے یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح مولا علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھنا یہ شیعوں کی نشانی ہے، اس طرح ابو بکر صدیق کو سب سے افضل سمجھنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شاہ صاحب کیا وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ اگر شیعہ ہیں تو میرے ان میڈیا کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی تقاریر اپنی سنی میڈیا پر نہ چلائیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔